کبھی کسی ایسی ہستی کے بارے میں سوچا ہے جن کی زندگی شروع بھی خدا کے گھر سے ہو اور ختم بھی خدا کے گھر پر؟ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے سفر پر چلیں گے۔ ایک ایسی داستان جو انصاف، حکمت اور بہادری کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الہی دائرے کی طرح ہے، جس کا آغاز خانہ کعبہ کی پاکیزگی سے ہوا اور جس کا اختتام مسجد کوفہ کی محراب میں شہادت پر۔ یہ سفر خود اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ تو آج ہم کن کن پہلوؤں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے ان کی معجزاتی ولادت کو، پھر بات ہوگی کہ کیسے پیغمبر اکرم کی گود میں ان کی پرورش ہوئی، پھر ہم جانیں گے کہ کیوں انہیں شیر خدا اور باب علم کہا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی حکومت عدل، سجدے میں ان کی شہادت، اور آخر میں سب سے اہم بات، آج کے دور میں ان کی تعلیمات ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور شروعات وہیں سے جہاں سے ان کی زندگی کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسے معجزے سے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت۔ یہ 13 رجب کا دن تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئیں، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا اور وہ اندر تشریف لے گئیں۔ 3 دن تک وہ وہیں رہیں، اور جب 3 دن بعد باہر آئیں تو ان کی گود میں مولا علی علیہ السلام تھے۔ سوچئے ذرا، یہ وہ اعزاز ہے جو تاریخ میں نہ کسی کو پہلے ملا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور حیرت انگیز بات تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ مولد کعبہ نے دنیا میں آ کر اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، سب انتظار میں تھے، اور پھر جیسے ہی رسول خدا تشریف لائے اور انہیں اپنی آغوش میں لیا، انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور ان کی زندگی کی پہلی نظر وہ سیدھی پیغمبر اکرم کے چہرے انور پر پڑی۔ یہیں سے اس لازوال رشتے کی بنیاد پڑی۔ تو جس ہستی نے آنکھ ہی پیغمبر کی گود میں کھولی ہو، اس کی پوری زندگی کیسی گزری ہوگی؟ ظاہر ہے وہی کے سائے میں۔ تو آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی تربیت نے ان کی شخصیت کو کیسے نکھارا۔ شروع سے ہی، بچپن سے ہی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عام نہیں ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع یاد ہے جب پیغمبر اکرم نے اپنے قبیلے والوں سے مدد مانگی اور سب خاموش تھے، تو کون تھا جو کھڑا ہوا؟ ایک کم سن بچہ علی۔ پھر جب ہجرت کی رات آئی، لیلۃ المبیت، جب دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے، تو کون تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے بستر پر سویا؟ وہ بھی علی تھے۔ ان کا ہر عمل، ہر قدم ان کے ایمان اور پیغمبر سے محبت کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ تربیت کیسی تھی؟ یہ کوئی عام تربیت نہیں تھی، یہ براہ راست مدرسہ نبوت تھا۔ امام علی خود اس رشتے کو اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ صرف پیروی نہیں، یہ مکمل سپردگی ہے، یہ عشق ہے۔ تو ایک طرف تو یہ محبت اور اطاعت تھی، اور دوسری طرف ان کی شخصیت کے 2 ایسے کمالات تھے جو ایک ساتھ چلتے تھے۔ ایک طرف وہ میدان جنگ کے شیر تھے، اسد اللہ، اور دوسری طرف وہ علم کے شہر کا دروازہ تھے، باب العلم۔ تلوار اور قلم، شجاعت اور حکمت، دونوں کا ایک ساتھ ہونا ہی تو کمال ہے۔ ان کے القابات ہی ان کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ کیوں؟ کیونکہ میدان جنگ میں ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر فاتح خیبر، وہ خیبر کا قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کی نظریں اٹھ گئیں، اور اگلی صبح وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مولا علی کے ہاتھ میں۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، تو بس رسول اللہ کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بات بالکل صاف ہے، اگر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ نبوت کے علم کے خزانوں کی چابی وہ علی کے پاس ہے۔ تو شجاعت بھی دیکھ لی، علم بھی دیکھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، یہ ایک ایسی حکومت تھی جس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر تھی، عدل۔ ایک ایسی مثالی ریاست جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ ان کے انصاف کا معیار کیا تھا؟ ان کا اپنا یہ قول سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقلیموں کی بادشاہت اس شرط پر دی جائے کہ میں ایک چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ناانصافی سے چھین لوں، تو خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اندازہ کریں، ایک چیونٹی کا حق ان کے نزدیک پوری کائنات کی سلطنت سے زیادہ قیمتی تھا۔ ان کے لیے انصاف صرف کوئی قانون نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کا حصہ تھا۔
اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ وہ واقعہ تو سب نے سنا ہوگا جب ان کے اپنے سگے بھائی جناب عقیل نے بیت المال سے کچھ زیادہ حصہ مانگ لیا تو امام نے کیا کیا؟ ایک گرم لوہے کی سلاخ ان کے قریب کی تاکہ انہیں اس آگ کا احساس ہو جو ناانصافی کرنے والوں کو ملے گی۔ یہ تھی وہ حکومت جہاں خلیفہ کا بھائی ہو یا کوئی عام آدمی، قانون سب کے لیے ایک تھا۔ تو جس زندگی کی شروعات کعبے میں ہوئی اس کا اختتام بھی خدا کے گھر میں ہی ہونا تھا، مگر اس بار انداز کچھ اور تھا، سجدے کی حالت میں۔ آئیے اب ہم ان کی زندگی کے اس آخری اور سب سے المناک باب کی طرف چلتے ہیں۔ انیس رمضان کی صبح تھی، مسجد کوفہ۔ امام علی نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں، اور تبھی تاریخ کے سب سے بدبخت انسان ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ یہ وار صرف علی کی ذات پر نہیں تھا، یہ انصاف کے چہرے پر تھا، یہ انسانیت پر تھا۔ اور 2 دن اس زخم کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد 21 رمضان کو وہ اپنے رب سے جا ملے۔ لیکن جب ان پر وار ہوا تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ کوئی شکوہ، کوئی آہ نہیں، ان کی زبان پر تھا فستو و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے موت کے وقت کامیابی کا اعلان؟ کیونکہ ان کے نزدیک شہادت موت نہیں تھی، یہ تو منزل تھی، اپنے رب سے ملاقات تھی، اصل کامیابی تھی۔ انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن کیا ان کی باتیں پرانی ہو گئیں؟ بالکل نہیں۔ ان کی حکمت، ان کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی تازہ ہیں جتنی اس دور میں تھیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس جدید دنیا کے لیے ان کے پاس کیا پیغام ہے۔ ان کی بے شمار باتوں میں سے صرف 2 اصولوں کو ہی دیکھ لیں۔ پہلا اصول، کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آج کی دنیا میں جہاں کرپشن اور ناانصافی عام ہے، یہ جملہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ اور دوسرا، انسان 2 ہی طرح کے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا پھر انسانیت میں تمہارے برابر ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے۔ اس سے بڑا انسانیت کا کوئی چارٹر ہو سکتا ہے کیا؟ اور جاتے جاتے اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی وہ صرف اپنے بیٹوں کے لیے نہیں تھی، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، اور قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ چند اصول ہیں، لیکن اگر کوئی معاشرہ ان پر عمل کر لے تو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کی دنیا جو انصاف اور سچائی کے لیے ترس رہی ہے، اس دنیا میں ہم اور آپ علی کے علم کے شہر کا دروازہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہوگا۔